نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہا نا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں بشریت میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، واحد ہے۔ تو پہلی خاصیت انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہے کہ وہ ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے شمار کرنی ہے، پہلی کیا ہے؟ وحی کی جاتی ہے۔ دوسری، انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے رسالت کی تبلیغ میں، یعنی تبلیغ رسالت میں انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، یعنی معاذ اللہ کسی نبی نے تبلیغ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ یہ دوسری خاصیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ دو ہو گئی۔ نمبر 3، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو ان کے موت کے وقت اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہے تو آخرت کو قبول کر لیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت اختیار دیا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا خیر بین الدنیا والآخرہ، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کسی نبی کو مرض الوفات نہیں آتا، وہ بیماری نہیں آتی کہ جس میں اس کی موت آ جائے، مگر یہ کہ اس کو اس وقت اختیار دیا جاتا ہے دنیا و آخرت کے مابین، کہ چاہے تو آپ دنیا کو قبول کر لیں یا آخرت کو قبول کر لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض الوفات شدت اختیار کر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کا ساتھ قبول کرتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوئی تو آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو آپ نے قبول کر لیا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا، انبیاء علیہ السلام کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اس کو زمین جو ہے وہ نگل لے، اس کو جسد شریف کو، جسد مبارک کو بگاڑ دے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخی حیات دی ہے انتہائی اعلیٰ۔ دیکھیں برزخی حیات وہ شہداء کو بھی حاصل ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے، لیکن ان کی جو برزخی حیات ہے اس میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور شہداء کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایک عام مومن کو نعمتیں مل رہی ہیں، پھر شہداء کو تو بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی برزخی حیات ہے وہ شہداء کی حیات سے بھی عالی ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام برزخ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ تمہارا درود اور سلام یہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے اور میری روح لٹائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔
اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو تبلیغ رسالت کے لیے چنتا ہے، ان کو عصمت دیتا ہے، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے وہ کھانے کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی ان کی زندگی میں حفاظت فرماتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے معجزات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔